ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فكل فرج سواهما فهو حرام۔ نکاح کا باب چل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں متاع کی اجازت تھی اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کان رجل یقدم البلدۃ لیس لہ بها معرفہ، کہ ایک شخص سفر کرتا، کسی شہر میں چلا جاتا، وہاں اس کی جان پہچان نہ ہوتی، تو فیتزوج المرأۃ، وہ کسی عورت سے نکاح کر لیتا، بقدر ما یری انہ یقیم، جتنا اس کا وہاں رکنے کا ارادہ ہوتا، فتحفظ له متاعه وتصلح له شیئه، تو وہ عورت اس کے سامان کی حفاظت بھی کرتی، اس کے لیے کھانا وغیرہ بھی بنا لیتی، حتی اذا نزلت الآیہ، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ شرمگاہ کھولنا سوائے بیوی اور باندی کے اور کسی کے سامنے جائز نہیں ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فکل فرج سواہما فہو حرام، کہ ان دو باندی اور بیوی کے علاوہ باقی جتنے بھی عورتیں ہیں ان سب کے لیے مرد حرام ہے۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ متاع زمانہ جاہلیت میں عربوں میں جو نکاح کے دستور تھے اس کی کئی صورتیں تھیں، 15 کے قریب ایسی صورتیں تھیں جن کو وہ لوگ نکاح کا نام دیتے تھے۔ جیسے نکاح شغار تھا کہ ایک بندہ اپنی بیٹی اٹھا کر دوسرے کو دے دیتا اور دوسرے سے کہتا آپ اپنی بیٹی مجھے دے دیں، ان میں کوئی مہر طے نہیں ہوتا اور آپس میں اس تبادلے کا نام انہوں نے نکاح رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح متاعۃ النساء کا لفظ استعمال ہوتا تھا، عورتوں سے وقتی منفعت حاصل کرنا۔ نکاح موقت کی ایک صورت ہوتی تھی کہ 1 سال کے لیے اس عورت سے نکاح کرتا ہوں۔ اسلام نے آ کر ان تمام صورتوں سے منع کر دیا۔ بعض سے یک لفظ اور بعض صورتیں ایسی تھیں کہ جن کی وقتی طور پر اجازت ملی، پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا۔ یہ جو متاع کی صورت تھی اس میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک خیبر کے موقع پر، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سب سے زیادہ مستند ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متاع سے بھی منع فرمایا اور گھریلو گدھے کا گوشت استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ ترمذی میں حدیث ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں متاع کی اجازت تھی۔ بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو بیوی اور باندی کے علاوہ ہر قسم کی عورت اللہ تعالیٰ نے مرد پر حرام قرار دے دی۔ اب کوئی اور صورت نکاح کی نہیں ہے، یا تو وہی مسنون طریقہ جو نکاح کا ہے اس صورت میں نکاح کر لے، یا پھر کوئی عورت باندی کے طور پر مرد کی ملکیت میں آ جائے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس سے کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کا تعلق مرد کے لیے قائم کرنا جائز ہو۔ ہمارے زمانے میں اہل سنت کے ہاں تو متاع چونکہ منسوخ ہے، اہل تشیع کے ہاں اس کی اجازت بھی ہے اور اس پر دلائل بھی دیتے ہیں اور مختلف قسم کی روایات بھی پیدا کر کے اس پر دلائل دلیل کے طور پر لے آتے ہیں۔ سب سے تعجب کی چیز یہ ہے کہ شیعہ مذہب کی جو بنیاد ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنیادی دو ستون ہیں ان کے لیے، ان پر قائم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حرمت متاع کے قائل ہیں کہ متاع حرام ہے، جس میں عمر اہلیہ گھریلو گدوں کا ذکر ہے اور متاع النساء کی حرمت کا ذکر ہے۔ وہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد متاع حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ نقل کرتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر شرمگاہ بیوی اور باندی کے علاوہ وہ مرد کے لیے حرام ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص عورت کی طرف جانے کا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اس کو خواہش نفس تو کہا جائے گا لیکن اس کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ تو نکاح کی وہ صورت جو اسلام نے بتائی ہے یہی صورت ہے کہ جس میں دو گواہ ہو اور مہر ہو، ایجاب اور قبول ہو، اور ہم کفر لوگوں میں ولی کی اجازت سے نکاح ہو جائے اور اس میں خطبہ رسولہ پڑھ لیا جائے تو یہ نکاح ہے۔ اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ نکاح میں شامل نہیں ہیں، وہ زنا کی طرف جانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔